پھر پہچاننے والوں نے تصدیق کی کہ یہی ابن زیاد ہے۔ ادھر ابن زیاد کا سر کاٹا، حصیر ابن نمیر، شیش ابن ربی، تینوں کے سر قلم کیے، اور ادھر مختار بیٹھے ہیں دربار میں، دارالامارہ میں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں بس کچھ دیر کی بات ہے، ابراہیم ابن زیاد کا سر میرے پاس بھیجنے والا۔ یہی تو لوگوں نے کہا کہ امیر مختار نے خدائی کا دعویٰ کیا، فلاں دعویٰ کیا، فلاں، کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا خبر دے رہا ہے؟ جو مولا نے اسے خبر دی ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ کچھ دیر میں بس پہنچنے والے۔ ابھی لوگ مختار کے بارے میں شک کر رہے تھے کہ کیا علم غیب کی خبر دے رہا ہے، کہ اتنے میں جناب سوار پہنچے، ابن زیاد کا سر لے کے، حصیر ابن نمیر کا سر لے کے، شیش ابن ربی کا۔ مختار سجدہ شکر میں سر کہاں روانہ کیے؟ ان سروں میں شامل کیا عمر سعد کا سر، خولی کا سر، سنان کا سر، یہ سب سر روانہ کیے مدینے میں۔ اب یہ جتنے دن کا بھی راستہ ہے، 2 دن کا ہو یا 3 دن کا، اب وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ اور خبر دے رہے ہیں لوگوں کو کچھ ہی دیر میں مختار مجھے ہدیہ بھیجنے والا ہے، کچھ ہی دیر میں مختار مجھے تحفے بھیجنے والا ہے۔ ان سب کے سر جناب سید سجاد کی خدمت میں بھیجے گئے۔ جب امام نے حکم دیا، ہاشمی عورتوں کو جنہوں نے 5 سال سے سروں میں تیل نہیں ڈالا تھا، اپنے سروں میں تیل ڈالو۔ امام نے حکم دیا عید مناؤ، گھروں میں چولہے جلاؤ۔ 5 سال بعد مدینے کے لوگوں نے ہاشمیوں کے گھروں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ جب امام نے عید منانے کا حکم دیا تو میں اور آپ کون ہیں کہ وہ عید کا دن شروع ہو جائے پھر بھی لگے ہوئے ہیں؟ دل نہیں چاہ رہا۔ پہلے بھی تو یہی مومن تھے، پہلے والے کیا کچے مومن تھے؟ معلوم ہے کہ سورج غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، سو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، امام کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ عید شجاع ہے، عید زہرا ہے، جشن امام زمانہ ہے، تاج پوشی امام زمانہ ہے، سب کچھ ہے، مگر نہیں، جو ہمارا دل چاہے گا وہ مذہب ہے، جو ہمارا دل کہے گا وہ مذہب ہے۔ عید الفطر نہیں منانا، خبردار مولا کا 10واں ہے۔ بقرعید بھی نہیں منانا، خبردار جناب مسلم کا سوئیوں میں۔ اچھا تو شوال میں شادی بھی نہیں کرنا، وہ شادیاں کیوں کرتے ہو؟ شادیوں میں کیوں جاتے ہو؟ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ سب حرکتیں پلانٹڈ لوگ مال لے کے یہ سب کر رہے ہیں ہمارے دین میں، تحریفات، نہیں خبردار، عید نہیں منانی، عید تو مولا کا 10واں ہے۔ تم اماموں سے آگے بڑھ گئے ہو۔ کس امام کا یہ حکم ہے؟ تو پھر چہلم تک شادیاں کیوں کرتے ہو؟ ابھی امام کا چہلم نہیں ہوا، شادی کیوں کر رہے ہو؟ 13 رجب کیوں مناتے ہو؟ چہلم ہے جناب سیدہ کا، 3 جمادی الثانی کو شہادت ہوئی ہے۔ شعبان کی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ 25 رجب کو 7واں امام باب العوائد شہید ہوا، پورا سال شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن سازش کیوں؟ کیونکہ عید بقرعید وہ دن ہے کہ سارے مسلمان مل کے مناتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت سامراجی ایجنٹ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شیعوں کو آئسولیٹ کر کے مسلمانوں سے الگ کر دو، تنہا کر دو، تاکہ وہ کہیں کہ جی ان کی تو عید بھی نہیں ہے، ان کا تو بقرعید بھی نہیں ہے، ہمارا ان سے کیا واسطہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے سازش؟ یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے جو فیشنیبل مولائی بن کے گھومتے ہو نا، علی کے غلاموں کی آنکھوں سے نہ تم چھپے ہوئے ہو، نہ تمہارے وہ آقا چھپے ہوئے جو تم کو مال دیتے ہیں اور تمہیں مال دے کر یہ سب کچھ کرواتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اچھا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جس کی مرضی نیا ڈرامہ لے کر آ رہا ہے، نیا آئٹم لے کر آ رہا ہے دین میں، اور پھر کہتا ہے اسے کچھ بھی نہ کہا جائے، قتل کر دو، زبان کاٹ دو، پھر بھی آواز زندہ رہے گی ہماری، مری نہیں سکتی۔ یہ آواز ہم نے مصعب تمار سے لی ہے، یہ آواز ہم نے ابو ذر غفاری سے لی ہے، یہ لہجہ ہم نے ابو ذر غفاری سے لیا ہے۔ تم کہا کہ تم آج ہو کل نہیں ہو، تمہاری قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھی ہے، ہم مر کے بھی باعزت لوگ ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ تماشا بنایا دین کا،
جو مرضی ڈالے جا رہا ہے، جس کی جو مرضی دین میں ڈالا جا رہا ہے۔ عید کی نماز کے بعد زیارت وارثہ آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو مجھے بتائیے کہ زیارت وارثہ کیا ہے؟ یہ مجلس ہے یا نہیں ہے؟ یہ عزاداری ہے یا نہیں ہے؟ چاہے عید کا دن ہو چاہے بقرعید کا دن، جمعے کا دن زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، تو ہو گیا نا۔ زیارت وارثہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ کہ میں نے عید کے دن اپنے مولا کو یاد کیا ہے۔ معصومین نے راستہ دے دیا نا، تاکہ اب زیارت وارثہ پڑھ کے جاؤ، اپنے بھائیوں سے گلے ملو۔ جس کیا کوئی خدا نہ کرے میت ہو گئی، جا کے اس کی تعزیت کرو، فاتحہ کرو، ان دنوں میں اگر ہو گئی ہو تو۔ یہی ہے نا عید، تاکہ پورے معاشرے میں مکس رہو۔ ایسے ہی ہوتا تھا نا، نہیں اب نیا اور روکا تو کہیں گے یہ ماتم کا دشمن، یہ عزاداری کا مخالف۔ آج تمہارے کہنے سے تم جیسے بلیک میلر 1400 سال میں نامعلوم کتنے آئے اور کتنے ذلیل ہو کر چلے گئے۔ سمجھتے ہو کہ بلیک میل کر لیں گے عزاداری کے نام پہ؟ جاؤ بابا، ہم جیسے غلاموں کی پشت پہ ہمارا امام ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ہمارے پیچھے اوباما نہیں ہے، ہمارے پیچھے اسرائیل نہیں ہے، ہمارے پیچھے برطانیہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تمہاری ڈوریاں جہاں سے ان سب کے نام بتا رہا ہوں۔ ہمارے پیچھے وہ عربوں کے شیخ نہیں ہیں، ان کی بھی ڈوریاں ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، وہ بھی ہلاتے ان کی ڈوریاں، وہ بھی مال دیتے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تشیع میں خرابیاں پیدا ہوں۔ اسی کا تو فائدہ اٹھایا شام میں انہی نے، اتنا اشارہ کافی ہے۔ پیسے دے دے کر وہ سارے کام کروائے گئے تھے تاکہ فرقے وارانہ آگ کو پھیلانے میں آسانی ہو جائے۔ اب کہاں گئے وہ سارے جیالے؟ کدھر گئے؟ جاؤ نا، آپ کرو نا جہاد، لڑو نا آپ جا کے۔ ہم بھی تو دیکھے بڑے دلیر بنتے ہو، ساری دلیری اپنوں پر ہے۔ حسن ظفر بول رہا ہو تو 10 مستنڈے لے کر آ جائیں گے مثلا، یا کوئی بکواس کر رہا ہو تو اس کے دفاع کے لیے 50 پہلے آگے بٹھا دو، تاکہ کوئی بھی گڑبڑ کرے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، پھینک دو باہر، پھینک دو۔ لیکن یاد رکھنا عزادارو، اس راہ میں یہ توہین بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ یہ بولا ہے، اس نے بات کی ہے، یہ ڈرا نہیں، اس نے خوف نہیں کھایا کسی چیز کا۔ یہی کریں گے نا، وہ کیا ہے، کرتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ ڈر کے بیٹھ جائیں؟ ہاں، وہ لوگ بیٹھ جائیں گے جن کو کربلا نہیں معلوم، ہمیں تو معلوم ہے۔ ہماری عزت کیا عزت ہے؟ چند لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چوک پہ بے عزتی کر دیتے، تو ہمیں صبر کیوں آتا ہے جانتے ہیں؟ غم تو بہت ہوتا ہے، معصوم تھوڑی ہے۔ دل ہمارا بھی چھلنی ہوتا ہے، جگر ہمارا بھی چھلنی ہوتا ہے، ہم پہ بھی اثر ہوتا ہے، اعصابی، ہم بھی مریض ہو جاتے ہیں، معصوم تو نہیں ہے۔ لیکن صبر کب آتا ہے؟ کہ کچھ بھی صحیح، حسین تو نہیں، آل رسول پر جو گزر گئی وہ کسی پر گزری؟ جو اہانت، جو توہین آل رسول کی گئی، کس کی گئی بھائی؟ اس سے محترم تو نہیں ہے میرا گھر، اس سے زیادہ ہے میری عزت۔ جب سید سجاد نے گوارا کر لیا کہ مائیں بہنیں پھپھیاں بے پردہ بازاروں میں لے جائے گئے، حسین نے قبول کر لیا، پھر ہم کیا ہیں؟ لہذا کبھی اس بات کا خوف نہ کھایا کرو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی، بچے گالیاں دے دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ رسولوں کو گالیاں ملی، یہ تو کام ہی ایسا ہے بھائی۔ اس میں جتنی انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو عزت دیتا چلا جاتا ہے، عزت دیتا چلا جاتا ہے، عزت دیتا چلا جاتا ہے۔